اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید نوروز کیا ہے؟ یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا یہ مجوسیوں کا دن ہے یا یہ فقط ایرانیوں کے ساتھ خاص ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ عید نوروز یہ سال کا پہلا دن ہے۔ شمسی کیلنڈر کو اگر آپ اٹھائیں تو جو ایرانیوں کا شمسی کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہ پہلا دن ہے۔ یہ کسی ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ یہ مجوسیوں کے ساتھ خاص ہے، نہ ایرانیوں کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی اور قوم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے ہر کونے میں مختلف قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو عید نوروز مناتے ہیں اور ان کے منانے کا انداز مختلف ہے۔ یہ عید نوروز کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نوروز ایک ایسا دن ہے کہ جس دن تاریخ میں مختلف قسم کے بہت اہم واقعات پیش آئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ نوروز کا دن تھا۔ جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا گیا غدیر کے اندر، وہ عید نوروز کا دن تھا۔ یہ نوروز کا ہی دن تھا جب سورج پہلی دفعہ اس دنیا میں طلوع ہوا، اور جس دن سورج کی روشنی ظاہر ہوئی وہ نوروز کا دن تھا۔ اس لیے اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے یا آئندہ آنے والے واقعات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ نوروز کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن شرعی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اس کو تہوار کہہ سکتے ہیں، ایک قوم کا تہوار کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک رسم کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے روایات مختلف قسم کی ملتی ہیں۔ اس لیے اس دن جو بھی عمل کیا جائے وہ آپ قربتاً اللہ یعنی خداوند کریم کی خوشنودی کے لیے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی عمل ہو اگر آپ اس نیت سے اس کو انجام دیں گے کہ خداوند کریم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے قربتاً اللہ رجائے مطلوبیت یعنی خداوند کریم ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، آپ اپنے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کچھ چیزیں ہر رسم میں لوگ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں، اور یہ جو عید نوروز ہے یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ اس میں لوگوں نے خود اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو داخل کر دیا ہے، حالانکہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثلا فلاں رنگ کی نیاز دی جائے، فلاں رنگ کا بکرا دیا جائے، فلاں رنگ کا کوئی اور صدقہ دیا جائے۔ مثلا 2024 کے حوالے سے یوٹیوب پر موجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبز رنگ کا بکرا دینا چاہیے، سبز رنگ کی نیاز دینی چاہیے، سبز رنگ کے کپڑے یہ مومنین کو لے کر دینے چاہیے۔ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ مومنین کو کپڑے لے کر دیں، آپ مومنین کو نیاز کھلائیں، لیکن اس حوالے سے کوئی شرعی حیثیت اس دن کی ہے، یہ بالکل غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو بھی آپ عمل کریں قربتاً اللہ عمل کریں، اس حوالے سے کہ خداوند کریم نے مومنین کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو طعام دینا، ان کو کپڑے دینا، یہ ساری چیزیں ویسے بھی شریعت میں مستحب ہیں، لیکن اس دن کے ساتھ خاص کر دینا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو اس دن کے اعمال ہیں وہ اعمال بھی آپ نے قربتاً اللہ انجام دینے ہیں، یعنی رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ نے انجام دینے ہیں کہ خداوند کریم ہمارے اعمال کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلا عمل جو نوروز کا ہے وہ ہے غسل کرنا، غسل کیا جائے۔ دوسرا عمل ہے روزہ رکھنا۔ ویسے بھی 2024 میں تو ماہ مبارک رمضان ہے، ہر ایک مومن روزے سے ہوگا، تو روزہ رکھنا یہ نوروز کا عمل ہے۔ اس کے بعد صدقہ دینا، آپ کسی دن بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اور نوروز میں اگر صدقہ دیتے ہیں تو اس کی اہمیت تھوڑی بڑھ جاتی ہے اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد 4 رکعتی نماز ہے جو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعتی نماز اس کو 2 کی نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے 2 رکعتیں پہلے پڑھنی ہیں، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے نیت کرنی ہے، میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز عید نوروز قربتاً اللہ۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد
10 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ زبانی نہیں یاد آپ کو تو اس صورت میں آپ دیکھ کر بھی کوئی چیز ہاتھ میں لے کر کوئی کاغذ کا ٹکڑا یا قرآن مجید آپ لے کر وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 2 رکعتیں نماز آپ نے مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور 2 رکعتی نماز کی نیت کرنی ہے۔ اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور جو دوسری رکعت ہوگی اس کی، اس میں سورہ الحمد کے بعد 2 صورتیں ہیں، ایک ہے قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق، اور دوسری ہے سورہ والناس قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں کی آپ نے 10 دفعہ تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔